پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری آئی ہے. بھارت کو جناب پاکستان نے ایک دفعہ پھر شکست دی ہے کھیل کے میدان میں. آج عمران خان صاحب کے لیے بڑا اہم دن تھا. اس کی وجہ یہ کہ ان سے جڑے ہوئے چند صحافی یوٹیوبروں نے یہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو ہے یہ ہوا اڑا دی تھی کہ جناب عمران خان صاحب 5 تاریخ کو جو ہے ان کی ضمانت ہو جائے گی. پاکستان تحریک انصاف میں اب ایک نئی بھرتیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایک نیا موڈ یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. گلا میرا ابھی بھی تھوڑا سا خراب ہے، تو اگر آپ کو آواز میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آئے تو اس کے لیے معذرت، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ تک جو ہے وہ پورا ویلاگ جو ہے وہ بغیر کسی خلل کے جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. اچھا جی، بڑی اہم خبریں. ایک تو پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری آئی ہے. بھارت کو جناب پاکستان نے ایک دفعہ پھر شکست دی ہے، اور کھیل کے میدان میں پاکستان نے جو ہے یہ شکست دی ہے. یہ کون سا کھیل ہے اور یہ کہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ سرپرائز ہے کہ میں ویلاگ میں آگے چل کے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی اہم خبریں پولیٹیکل افیئر سے. آج 5 تاریخ تھی اور آج عمران خان صاحب کے لیے بڑا اہم دن تھا. اس کی وجہ یہ کہ ان سے جڑے ہوئے چند صحافی، پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے چند صحافیوں نے، یوٹیوبروں نے جو ہے وہ یہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو ہے یہ ہوا اڑا دی تھی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا ہونے والے ہیں اور 5 تاریخ کو جو ہے ان کی ضمانت ہو جائے گی. تو ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں جناب پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جو میں نے دیکھی ہے. میں اس کو کس طرح انالائز کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف میں اب ایک نئی بھرتیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. یہ نئی بھرتیاں کہاں سے آ رہی ہیں اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کے ایک نیا موڈ یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے آنے والے مہینوں ہفتوں کے اندر. اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا جی، سب سے پہلی جو خبر ہے وہ سلمان فاروقی. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے ایک نوجوان کے اوپر تشدد کیا تھا کراچی کے اندر، اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ اس کی جو بہن تھی وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگتی رہی کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیں. لیکن سلمان فاروقی صاحب کے جو گارڈز تھے انہوں نے اس نوجوان کے اوپر بہت تشدد کیا تھا. بعد میں ظاہری بات ہے انہیں اریسٹ کیا گیا تھا. اریسٹ کرنے کے بعد یہ مقدمہ چلا تھا، اور پھر وہی ہوا ہے جو میں اسی وقت پریڈکٹ کر چکا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ ان کیسز کے اندر جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ غریب جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اسے کہہ دیا جاتا ہے بیٹا برداشت کر، کچھ نہیں ہوتا، نیکسٹ ٹائم صحیح. تو میں نے اس وقت کیا پریڈکٹ کیا تھا دیکھیے گا ذرا. وہ جو سلمان فاروقی ہے وہ تو گرفتار ہو گیا ہے، وہ اس کی یہ تصویر بھی آ گئی ہے، گرفتار ہو گیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا دوں، ہمارا نظام اتنا کمزور ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ معاملہ جو ہے نا اس کی صلح صفائی ہو جانی ہے، یا صلح صفائی ہو جانی ہے یا اس کو بیل مل جانی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ ابھی اس کا بڑا رولا رپا رہے گا، لوگ ڈسکس کریں گے، سارا کچھ ہوگا، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیجئے گا چیز ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی. تو یہ آپ نے گفتگو سنی. اب آج ہوا یہ ہے کہ اس کیس کے اندر وہ جو متاثرہ نوجوان ہے وہ عدالت میں پہنچا اور اس نے کہا ہے کہ جی عدالت جو مرضی فیصلہ دے، میں نے سلمان فاروقی کو معاف کر دیا ہے. اور اس نوجوان نے عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ جی ہاں، میں ان کو شناخت بھی اس نے کی ہے سلمان فاروقی کو، اور اس نے کہا کہ مجھے علم میں نہیں تھا کہ مجھے عدالت نے بلایا، مجھے آج وکیل نے بتایا تو میں پیش ہو گیا ہوں. عدالت نے پوچھا تمہیں کسی قسم کے دباؤ کا سامنا تو نہیں ہے؟ تو متاثرہ نوجوان نے کہا کہ عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہ میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا، میں نے ملزم کو معاف کر دیا، عدالت جو بھی فیصلہ کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، ایک دم سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. تو ویسے ہونا تو یہ بھی کیا جا سکتا تھا، مطلب ایک آپشن کے طور پہ کہ چلیں جتنی گارڈوں کے ذریعے چپیڑیں کٹ جو ہے وہ اس نوجوان کو پڑی ہے، ذرا سلمان فاروقی صاحب بھی کیا اس کو فیس کرنا چاہیں گے. بالکل اسی طرح ہی ویڈیو بنے اور اسی طرح ہی سلمان فاروقی کے اہل خانہ میں سے کوئی جو ہے یوں ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگے کہ نہ نہ مت مارو، تمہاری مہربانی اس کو مت مارو. لیکن نہیں ہے. یہاں پہ غریب جو ہے معاف کرنے کا اختیار جو ہے صرف اس کے پاس ہے، اور وہ ایک دم پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے. کبھی کبھار وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب ان کو پتہ نہیں تھا، امیر آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو کچھ نہیں ہوتا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو غریب آدمی ہی معاف کرتا ہے اس ملک کے اندر، اور بڑے آرام سے معاف کر دیتا ہے. اور غریب آدمی جو ہے وہ اب سے نہیں معاف کرتا ہے، جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے ہی معاف کرتا ہے. کبھی یہ کرپٹ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو معاف کر دیتا ہے، انہیں بار بار جو ہے الیکٹ بھی کرتا ہے، انہیں وزیر اعظم ہاؤس تک بھی پہنچاتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ بھوک سے مر رہا ہو، وہ اس کے بچے کو ایجوکیشن نہ مل رہی ہو، ہیلتھ کے لحاظ سے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہو، اس کو ہسپتال صحیح طرح پرووائڈ نہ ہو رہے ہوں، وہ پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے.
تو اس ملک کا غریب اگر اتنا معاف کرنے والا ہو گیا تو پھر سلمان فاروقی صاحب کو معافی کیوں نہ ملے؟ ان کو بھی تو معافی ملنی چاہیے نا. تو پھر ٹھیک ہو گیا پاکستان کے حساب سے, پاکستان کے سٹینڈرڈز کے حساب سے صحیح انصاف ہو گیا کہ معاف کر دیا گیا. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک اہم دن تھا, اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی جو ہے درخواست تھی. پہلے سے ہی پتہ لگنا شروع ہو گیا تھا آج سے چند دن پہلے ہی کہ ہوائیں جو ہیں کوئی اتنی ٹھنڈی نہیں چل رہی اور عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں آئے گی, اور وہی ہوا ہے. میں اب درخواست کروں گا خاص طور پہ ان اینکروں کے حوالے سے, یوٹیوبروں کے حوالے سے, لونڈے لپاڑوں کے حوالے سے کہ بے شرموں, کوئی شرم و حیا ہے؟ چلو بھر پانی پتہ ہے نا کتنا ہوتا ہے, اس میں کوشش کریں اگر ڈوب مرنے کی. نہیں, مجھے امید ہے کوئی, لیکن فکر نہ کریں, سلمان فاروقی کو معاف کیا ہے نا تو آپ کا ویور بھی آپ کو معاف کر دے گا, کیونکہ یہ بیوقوف بننے کے لیے تیار ہے. آپ نے ان کو بیوقوف بنایا پچھلے چند ہفتوں میں, اب آپ دوبارہ ان کو بیوقوف بنائیں, آپ کو دوبارہ موقع ملے گا. آج سے چند ہفتوں کے بعد, مہینوں کے بعد آپ کو دوبارہ موقع ملے گا, ان کو پھر بیوقوف بنائیے گا, اسی طرح بیوقوف بنائیے گا ان کو, اسی طرح ہی جو ہے وہ لارے لپے دیجیے گا کہ جناب آپ دیکھیے گا یہ 5 تاریخ کو جو ہے ان کو رہائی مل جانی ہے, اور ان کو جو ہے وہ عید سے پہلے جو ہے وہ باہر ہوں گے, اور بنی گالہ میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے. سب اسی طرح بیوقوف بناتے رہیں اسی طرح بیوقوف بناتے رہیں. وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ اس کی سماعت تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں. وہاں پہ بیرسٹر سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے کہا کہ جی منت و مرادوں کے بعد جو ہے ہمیں آج کی تاریخ ملی, آج کی تاریخ میں ہمیں آسانی سے نہیں ملی ہے, عمران خان کے خلاف اسپیشل ٹیم لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں, ہم نہیں گھبراتے. بیسیکلی وہاں پہ پروسیکیوشن نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جو ہے ہمیں ٹائم دیا جائے, انہوں نے 3-4 ہفتے مانگے کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے, ہم اسپیشل وکیل کو لانا چاہتے ہیں اس کیس کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو, قائم مقام چیف جسٹس نے کہا ہم آپ کو زیادہ ٹائم تو نہیں دے سکتے, 1 ہفتے کا ٹائم ہم آپ کو دے رہے ہیں, تو 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ آپ یہ اسپیشل جو بھی وکیل آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ کر لیں. اور اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 11 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ میڈیا ٹاک کی, انہوں نے کہا پروسیکیوشن کی طرف سے ایک بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے کیس کا رات کو پتہ چلا. میں نے بیرسٹر سلمان صفدر سے پوچھا کہ جب پروسیکیوشن کے نمائندے نے کہا ہے کہ مجھے رات کو پتہ چلا ہے تو جج کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ جج کو آج سختی کرنی چاہیے تھی, لیکن جج نے یہ نہیں کیا اور 11 تاریخ دے دی. اگر 11 کو بھی یہی نمائندہ آ کر کہتا ہے کہ رات کو مجھے پتہ چلا ہے تو پھر وہ تاریخ چلی جائے گی 18 کو. یہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ عمران خان کو نہیں نکالنا. اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسی ایشن کے صدر واجد جیلانی نے کہا ہے کہ ہم 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہوں گے. تحریک انصاف کے وکلاء نے اس لیے انہیں ووٹ دیا تھا, لیکن اب وہ 27ویں ترمیم کے لیے بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ لوگ قانون کی حکمرانی کے فلسفے کو بیچ رہے ہیں. اب واجد گیلانی کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. یہ وکلاء نہیں, یہ دھندا کرنے آئے ہیں. القادر کیس کا فیصلہ 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے. بیسیکلی اسی کے اندر یہ ایک اور سٹوری بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں واجد گیلانی صاحب, ان کو پی ٹی آئی کی بڑی سپورٹ حاصل تھی, اور الیکشن کے اندر جب ان کا الیکشن ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی کا جو دھڑا ہے وکلا کا, انہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. لیکن اب ریسنٹلی ان کے بھی حالات, جذبات, خیالات جو ہے وہ بدل گئے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو الائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ اتنا غصہ سامنے آ رہا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ پاکستان تحریک انصاف کی نئی بھرتیوں کی طرف. اور لگ رہا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جس طرح موبائل فون چارج ہوتا ہے اور پھر ریچارج ہوتا ہے نا, تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ریچارج کرنے لگی ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی 2-3 ایگزامپل جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے لگا ہوں. ایک تو جو ایک بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو ہیں امجد علی خان نیازی, ان کو جناب پولیٹیکل کوآرڈینیٹر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے. اب آپ کے لیے امجد علی خان نیازی صاحب کو پولیٹیکل کوآرڈینیٹر بنا دینا شاید یہ ایک چھوٹی خبر ہوگی, لیکن اس کے چند محرکات ہیں جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. امجد علی خان نیازی صاحب جو ہیں وہ جب پہلے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایم این اے تھے تو ان کو بڑی ایک ہائی پوزیشن جو ہے وہ دی گئی ہوئی تھی, اور اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کے بعد اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو جو چیئر کرتے تھے اسمبلی کے سیشن کو وہ امجد علی خان نیازی کرتے تھے. مطلب ان کو اتنا رتبہ دیا ہوا تھا. عمران خان صاحب کے بڑے قریبی, میاں والی سے ان کا تعلق, تو ان کو جو ہے وہ کافی قریبی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا تصور کیا جاتا ہے. مارچ 2023 میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. 9 مئی کے بعد جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ الزامات یہی 9 مئی کے حوالے سے لگتے ہیں. لیکن اس کے بعد دسمبر 2023 میں جا کے ان کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے. اب یہ ویڈیو میں کیا فرما رہے تھے اس وقت سنیے گا ذرا. میں امجد علی خان, میں نے میاں والی, سب سے پہلے میں نے 9 مئی کو بھی مذمت کی تھی, اس سے اگلے دن بھی میں نے
تمام اخبارات میں، تمام میڈیا میں اور تمام سوشل میڈیا میں میں نے مذمت کی تھی، چونکہ موجودہ حالات ٹکراؤ کی صورت پیدا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ریاستی اداروں اور پبلک کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ ٹکراؤ نہ ہو۔ چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف سے اب اپنی سیاست جو ہے وہ علیحدہ کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ چونکہ آنے والے جو الیکشن ہے اس سے بھی میں چونکہ اپنی صحت کے حوالے سے اور کیسز کے حوالے سے بھی علیحدگی اختیار کر رہا ہوں۔ یہ دسمبر 2023 کی یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ نے دیکھی، اس کے اندر بیسکلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے اور میرا سیاست سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اس کے باوجود جو ہے وہ انڈر اریسٹ رہتے ہیں، اور اس کے بعد جون 2024 میں جو ہے ان کو رہائی ملتی ہے۔ اب یہ جو ویڈیو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے امجد خان نیازی صاحب کی دیکھی تھی، ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف اور امجد خان نیازی صاحب جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ہم سے زبردستی جو ہے وہ شوٹ کروائی گئی تھی، میں نے کبھی بھی عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو میں نے نہیں چھوڑا ہے۔ 30 مئی کو جو ہے وہ یہ ایک نئی پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ ایڈوائزری کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور اس میں اگر آپ نمبر 2 کے اوپر یہ نام دیکھیں تو امجد خان نیازی، سردار لطیف کھوسہ کے بعد امجد خان نیازی کا نام جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کو دوبارہ پارٹی فولڈ کے اندر دوبارہ ایک قسم کی ان کی ری انٹری ہوتی ہے امجد خان نیازی کی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر ایک دھڑا جو ہے جو ان کے اگینسٹ ہے امجد خان نیازی کے، وہ ان کے اگینسٹ ٹویٹس کرنا شروع کرتا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ ویڈیو بیانات جاری کرنا شروع کرتا ہے کہ جی ان کو کیوں واپس لیا گیا ہے، انہوں نے تو پارٹی چھوڑ دی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ سلسلہ، یہ جو تنقید ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ خاطر میں نہیں لایا جاتا، اور آج ان کو پولیٹیکل کوآرڈینیٹر عمران خان صاحب کا جو ہے امجد خان نیازی کو تعینات کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی اپروول کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے یہ میں اس کو جو سگنیفائی کرتی ہے وہ چیز کہ اگر آپ نے ان کی انٹری دوبارہ کر لی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف میں ری انٹری ان کی واپس ہو گئی ہے، وہ تو خیر 30 تاریخ کو ہی ہو گئی تھی، لیکن اگر ان کی ری انٹری واپس ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے وہ تمام افراد جنہوں نے ویڈیو پیغامات جاری کیے، ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے، ملکہ بخاری ہیں اس کے اندر اور جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی، جنہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیے، فواد چودھری ہو گئے، جمشید چیمہ جو ہے وہ مسز جمشید چیمہ جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، اور بہت سے افراد ہیں جنہوں نے، اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ تو بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے میری نظر میں امجد خان نیازی کی واپسی کے بعد جو ہے نا وہ کم از کم یہ دروازہ اب کھل گیا ہے۔ ایون دو میری نظر میں اب کیا ہو رہا ہے، پارٹی کے اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک کلیش کی صورتحال اب ایک ڈیولپ ہو رہی ہے۔ کلیش کی صورتحال یہ کہ اگر پرانے اسٹال بورڈس جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، تو نئے والوں کو پسوڑی پڑ جانی ہے کہ جی اسی کتنے جانا ہے، پھر اگر یہ لوگ واپس آنا شروع ہو رہے ہیں تو پھر ہم نے کدھر جانا ہے۔ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے آلریڈی پچھلے ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ جناب ان کو آلریڈی سائڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اب جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، جو تحریک چلنے لگی ہے، اس کو عمر ایوب صاحب جو کہ ظاہری بات ہے پرانے پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، سلمان اکرم راجہ کو ذمہ داری دی گئی ہے، تو علی امین گنڈا پور کو کہا گیا ہے جی آپ صوبے کا دھیان رکھیں، آپ صوبہ اپنی گورنمنٹ کے اوپر دھیان رکھیں، اور بیرسٹر گوہر کو کہا گیا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ڈپلومیٹک معاملات کی طرف جو ہے وہ مطلب چیئرمین پی ٹی آئی کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ ڈپلومیٹک معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کریں۔ تو اس کا مطلب ہے سائڈ لائن کر دینا۔ مارکیٹ میں تو اور بھی بہت سی خبریں ہیں کہ شاید عمران خان صاحب ان کو چیئرمین کے عہدے سے بھی ہٹانا چاہ رہے تھے، لیکن مارکیٹ کے اندر خبر یہ بھی ہے کہ جناب شاید اس وجہ سے ان کو نہیں ہٹایا کیونکہ آلریڈی جو کیس چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ان کی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، اس میں آلریڈی آپ ان کو چیئرمین جو ہے وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں، ان کو چیئرمین جو ہے وہ جتا چکے ہیں۔ وہ جو آپ نے ایک الیکشن کروایا تھا انٹرا پارٹی، اس میں آلریڈی بیرسٹر گوہر جو ہے وہ چیئرمین ہے، تو اب ان کو بھی اگر ہٹا دیا تو اس کیس کا کیا بننا ہے؟ وہ کیس تو دھڑم کر کے نیچے زمین پہ گر جائے گا۔ تو شاید اس وجہ سے ابھی تک ان سے چیئرمین کا عہدہ نہیں لیا گیا، ورنہ شاید یہ عہدہ بھی ان سے لے لیا جاتا۔ تو امجد خان نیازی کی جو واپسی ہے پی ٹی آئی کے اندر، ایک تو وہ یہ سگنیفائی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ جو محمد زبیر صاحب، یہ کل سے بیسکلی یہ خبر چلنا شروع ہوئی رات کو کہ جی محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ بیسکلی فیصل چودھری صاحب نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ جناب کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آ رہی ہے اور کچھ لوگوں کے گھبرانے کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے۔ تو پہلے تو چہ مگوئیاں ہو رہی تھی کہ شاید شاہد خاقان عباسی کی بات ہو رہی ہے یا کس کی، تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی تو اپنی پارٹی ہے آپ جانتے ہیں۔ کچھ نے اور تکے لگائے، آپ کو یاد تکے لگانے میں تو ہم ویسی ماسٹر ہیں، لیکن اس کے بعد رات کو مختلف چینلز کے اوپر جو ہے خبریں چلی کہ محمد زبیر صاحب کی بیسکلی بات ہو رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر آ رہے ہیں۔ اچھا، زبیر صاحب میری آج زبیر صاحب سے بات ہوئی ہے فون کے اوپر، کیا بات ہوئی ہے وہ ایک پرسنل گفتگو ہے، وہ ظاہری بات ہے میں شیئر نہیں کروں گا، لیکن 2-4 چیزیں جو میری گفتگو کے بعد اور ویسے میری مطلب نالج میں جو چیزیں ہیں میں اس کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔
محمد زبیر صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے سابق گورنر سندھ کے عہدے کے اوپر فائز رہے. ایک زمانے میں نواز شریف اور مریم نواز کے اسپوکس پرسن کے طور پہ یہاں پہ اپنا کردار ادا کرتے رہے. نواز شریف صاحب جب لنڈن جا چکے ہوئے تھے تو پیچھے سے یہاں پہ زبیر صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ان کی ترجمانی کرے. جنرل باجوہ کے ایک زمانے میں بہت قریبی سمجھے جاتے تھے محمد زبیر صاحب, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ حالات اور جذبات جو ہیں وہ بدلتے گئے, اور زبیر صاحب کو جو ہے وہ جب یہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی تب سے لے کر اب تک زبیر صاحب کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا گیا پارٹی کے اندر, اور آہستہ 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 وہ ڈرفٹ اوے ہوتے گئے. نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی لیکن زبیر صاحب کو جو ہے وہ کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی, ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا, بلکہ ان کے ساتھ نہیں ایک اور بھی مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں نہال ہاشمی صاحب, ان کو بھی جو ہے بالکل کھڑے لائن لگا دیا گیا, ان کو بھی پارٹی کی طرف سے کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی. لیکن نہال ہاشمی جو ہیں ابھی بھی پارٹی کے فولڈ کے اندر ہی ہیں, انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. زبیر صاحب جو ہیں وہ آپ ٹیکنیکلی سمجھیں کہ پارٹی وہ آلریڈی چھوڑ چکے ہیں. تو کل رات کو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں جانے لگے ہیں, ابھی تک فارملی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر سے آج چند صحافیوں نے سوال کیا تھا کہ جی سنا ہے محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اس کا مطلب آپ اسٹریٹ فارورڈ یہی سمجھ لیجیے کہ انہوں نے کہہ دیا جی آئیو, ہماری طرف سے ہاں ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اسد عمر صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ایکچولی ہوتے تھے اور زبیر صاحب نون لیگ میں ہوتے تھے, اور اس وقت زبیر صاحب کی ایک پوری ہسٹری ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پورا انہوں نے مطلب علم بلند کیا ہوا تھا. مختلف ٹاک شوز میں جا کے جو ہے وہ یہ پروو کرتے تھے, یہ کیس پروو کرتے تھے کہ عمران خان صاحب سے زیادہ نااہل شخص جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے وہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں. میری جو گفتگو ہوئی ہے اس کا لب لباب میں تھوڑا سا صرف آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. زبیر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جی میں ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیٹس کو کے اگینسٹ میں نے جو ہے وہ پالیٹکس کی ہے. نواز شریف کے ساتھ بھی میں صرف تب تک تھا جب تک وہ اسٹیٹس کو کے ساتھ جو ہے نہ تب تک وہ نہیں چل رہے تھے اور ان کے اگینسٹ پالیٹکس کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا. لیکن جب انہوں نے بھی اسٹیٹس کو کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر میں نے بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ میں اب ان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا, اور اسی لیے شاید اب وہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے جانے لگے ہیں. میری پریڈکشن یہ ہے محمد زبیر صاحب کے حوالے سے, زبیر صاحب کو لگ پتہ جائے گا پاکستان تحریک انصاف میں, یہ میری پریڈکشن ہے ان کے بارے میں. مجھے نہیں پتا یہ کب ہوتا ہے, مہینوں میں, ہفتوں میں یا سالوں میں, آئی ڈونٹ نو. لیکن اگر یہ ہوا کہ زبیر صاحب یوں کر کے دروازے سے انٹر ہوئے پی ٹی آئی کے اندر تو ان کو پی ٹی آئی کے اندر کے حوالے سے لگ پتہ جائے گا کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایٹماسفیئر ہے نا پارٹی کے لیڈروں کے حوالے, اور یہ میں اب آپ کو اپنی نالج اور خبر کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری مختلف رہنماؤں سے بات ہوتی ہے, کہ وہاں پہ جتنا ہاسٹائل کراؤڈ ہے وہاں پہ وہ ان کو نہیں چھوڑتے جو 10-15 سال سے پی ٹی آئی کے اندر ہیں. ان کے اگینسٹ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بغاوت. ابھی تھوڑی دیر پہلے عالیہ حمزہ کے خلاف ہو کے ہٹی ہے, عالیہ حمزہ کے اگینسٹ کے سامنے ایک 4 رکنی کمیٹی جو ہے بنا دی گئی تھی, تو ان کو نہیں چھوڑا. عالیہ حمزہ وہ شخصیت ہے جو کسی سیاسی جماعت سے نہیں آئی, وہ شروع سے پی ٹی آئی کے ساتھ تھیں, وہ شروع سے عمران خان صاحب کی اسٹرگل کے ساتھ تھیں. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کو بڑی اہم ذمہ داریاں ملی. اس کے بعد 9 مئی کے اندر انہوں نے جیل بھی کاٹی, بعد میں ان کو جو ہے وہ اہم ذمہ داریاں دی گئیں, ان کو نہیں چھوڑا گیا. تو مطلب پاکستان تحریک انصاف میں تو پرانوں کو نہیں چھوڑا جاتا, تو وہ شخص جو نون لیگ سے اٹھ کے جائے گا, جس نے اتنے سال ایکچولی نون لیگ کے ساتھ پالیٹکس کی, عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے پالیٹکس کی, ان کے پتہ نہیں کتنے بیانات ہوں گے نا. مطلب اگر آپ اٹھانا شروع کریں, اور کچھ نہیں تو میرے خیال میں, اور کچھ نہیں تو اگر آپ میرا خیال میں 5 سے 10 ہزار بیانات زبیر صاحب کے نکال سکتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. 5 سے 10 ہزار بیانات, یہ میں کوئی چھوٹا فگر نہیں آپ کو بتا رہا کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں بتا رہے ہوں گے کہ جی اس سے برا کوئی نہیں ہے. اب وہ شخص جب اس کی پارٹی میں جائے گا تو اس کی پارٹی کے اندر جو بڑے بڑے گدھ بیٹھے ہوں گے وہ کیا حل کریں گے ان کا. تو لیکن ٹھیک ہے, obviously everyone is free to take that decision. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بھائی کی جگہ وہ جا کے اس جگہ کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو all the best to him. I hope کہ he succeeds. لیکن فی الحال مجھے یہ نظر نہیں آتا. لیکن جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں ابھی امجد خان نیازی کے حوالے سے بات کر رہا تھا, ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ایک اکٹھے ایک پیراہے میں آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا نئی بھرتیوں کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے, اور اس کے اندر پرانے والوں کو بھی واپس لایا جائے گا اور نئے والوں کو بھی. اور دوسری بات یہ کہ وہ گروپ جسے پرو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے سافٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اسے ذرا سائڈ لائن کیا جائے گا. مزاحمتی تحریک کی طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اب جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے.
جس میں وہ اسٹرگل کرے گی, جس میں وہ سڑکوں کے اوپر جائے گی, جس میں وہ احتجاج کرے گی. فی الحال پروگرام یہی لگ رہا ہے, انلیس اور انٹل آبویسلی آنے والے ہفتوں میں کچھ تبدیل نہ ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ حالات جذبات ایک منٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ معافیاں, جس طرح میں کہہ رہا تھا نا کہ معاف کر دیتے ہیں یہاں پہ, تو بہت سے لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال جو ڈائریکشنز ہیں پی ٹی آئی کی وہ یہ نہیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ اس طرف ہے. دوسرا جناب جو ہم نے آپ کو خوشخبری دینی تھی, جو میں نے ویلاگ کے سٹارٹ میں آپ کو کہا تھا, وہ یہ ہے کہ ایک تو ارشد ندیم جنہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا بھارت کے, انہوں نے جو نیزہ باز ہے اس کو شکست دی, اور انہوں نے ایشین جو ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہے اس کے اندر گولڈ میڈل لیا. اب ایک اور گولڈ میڈل جو ہے وہ پاکستان کے نام آیا ہے, اور اس میں بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شکست یعنی کہ سلور میڈل جو ہے وہ بھارت کو ملا ہے, اور گولڈ میڈل جو ہے وہ پاکستان کو ملا ہے. یہ جناب بیسکلی یہ چیمپئن شپ ہے ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ. روئنگ ہوتی ہے نا کشتی رانی, لیکن یہ انڈور کی جاتی ہے. جس طرح ایک ٹریڈ مل ہوتی ہے, ٹریڈ مل کے اوپر آپ جو ہے وہ جاگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں. سائیکلنگ انڈور کی جاتی ہے, جمس کے اندر آپ اسٹیشنری سائیکل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ روئنگ کی ایکسرسائز ہے. ایک بڑی مشہور ٹی وی سیریز ہے نیٹ فلکس کی, ہاؤس آف کارڈز. اس کا جو ہیرو ہے نا وہ بیسکلی یہ روئنگ کرتا تھا اس کے اندر. تو جن لوگوں نے دیکھی ہوگی ہاؤس آف کارڈز ان کو آئیڈیا ہوگا. تو یہ بیسکلی اس کی بھی ایک چیمپئن شپ ہوتی ہے کہ آپ کتنی تیزی سے جو ہے وہ اپنا مقررہ ڈسٹینس جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ, اس کی ویڈیو بھی جو ہے بلکہ ساتھ آئی ہوئی ہے, یہ آپ ساتھ ساتھ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے, محمد شہزاد صاحب ہیں جنہوں نے یہ گولڈ میڈل حاصل کیا, اور انٹرسٹنگ بات میرے لیے جو سب سے حیران کن بات تھی, 64 ایئرز اولڈ, 64 سال ان کی عمر ہے, اور انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. یہ اٹ سیلف اتنی بڑی بات تھی, کتنی بڑی موٹیویشن ہے یہ کہ 64 سال کی عمر میں وہ چیمپئن شپس لڑ رہے ہیں. 64 سال کی عمر میں نا لوگ بستر پہ لیٹ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے ساری زندگی جو اسٹرگل کرنا تھا انہوں نے کر دیا, لیکن ماشاءاللہ وہ ابھی بھی ہم سے بھی زیادہ فٹ ہوں گے. فرینکلی اسپیکنگ ہم سے بھی زیادہ فٹ ہوں گے. ہم نوجوانوں, اسی تو نوجوان خیر رہے ہی نہیں, لیکن ہم سے بھی جو نوجوان ہیں ان سے بھی فٹ ہوں گے. تو بڑی بات ہے, بڑی بات. میں تو بلکہ شہزاد صاحب کا میں فین ہو گیا ہوں, اور میری دعا ہے کہ وہ جب پاکستان آئے تو میں ان سے ضرور ملوں, کیونکہ اتنا دل بڑا ہوتا ہے نا. آپ ایسے بزرگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی ہیلتھ کا اتنا خیال رکھتے ہیں, اتنی ایکسرسائز کا خیال رکھتے ہیں, اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کے لیے جب اتنی بڑی خوشخبری لے کر آتے ہیں. یہ دیکھیں نا, اب یہ پوڈیم کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نمبر 1 پہ اور انڈیا نمبر 2 کے اوپر ہے. یہ منظر ہی ہمارے لیے بہت ہے. تو وہ گولڈ میڈل تو ہے ہی ہے, لیکن شہزاد صاحب نے 64 سال کی عمر, گولڈ میڈل, اور پاکستان نمبر 1 پوزیشن پہ. تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب, آپ کے لیے بہت بہت دعائیں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور خوش و خرم رکھیں آپ کو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.